بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 240، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع نمبر 15، سورہ رکوع نمبر 31۔ ترجمہ: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں، اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔ حکم سی و چہارم، 34واں حکم، وصیت برائے سکونت بیوہ۔ قال تعالی والذین یتوفون منکم ویذرون الی عزیز حکیم۔ ربط تفسیر: احکام معاشرت کے ضمن میں محافظت صلوات پر متنبع فرمایا۔ اب اس تنبیہ کے بعد پھر کچھ احکام بیان فرماتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں مطلقات کے متاع کا ذکر تھا، اب اس آیت میں بیوہ کے متاع کے ذکر ہیں۔ اور جو لوگ تم میں سے اپنی عمر پوری کر کے دار دنیا سے دار آخرت کی طرف انتقال کر جائیں اور عورتوں کو دنیا میں چھوڑ جائیں تو ان پر یہ شرعاً واجب ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک خرچ دینے کی وصیت کر جائیں، اس طرح کہ وہ عورتیں انہی کے مکان میں رہیں اور 1 سال تک ان کو نان نفقہ ملتا رہے، بغیر اس کے کہ ان کو 1 سال کے اندر گھر سے نکال دیا جائے۔ شوہر کو چاہیے کہ وصیت نامہ میں اس کی بھی تصریح کر دے کہ ان عورتوں کو 1 سال تک گھر سے نکالا نہ جائے۔ پھر اگر وہ عورتیں 1 سال پورا کیے بغیر ہی 4 ماہ اور 10 دن کے بعد یا وضع حمل کے بعد خود بخود ہی کسی ضرورت کی وجہ سے بغیر وارثوں کے نکالے ہوئے نکل جائیں تو اے وارثوں، اس چیز پر کہ جو یہ عورتیں شریعت کے دستور کے مطابق اپنے بارے میں کریں، مثلاً زیب و زینت کریں یا نکاح کریں، تو تم کو منع کرنے کا کوئی حق نہیں۔ البتہ ورثہ کو یہ حق ہے کہ گھر سے چلے جانے کے بعد عورت کا خرچ اگر بند کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اللہ غالب ہے، خلاف حکم کرنے والوں سے بدلہ لینے پر قادر ہے، حکمت والا ہے، مروت اور مصلحت کے مطابق حکم دیتا ہے۔ فائدہ: عورتوں کے لیے 1 سال کی وصیت کا حکم ابتدا اسلام میں تھا کہ جب وارثوں کے حصے مقرر نہ تھے اور آیت میراث ابھی نازل نہ ہوئی تھی، بلکہ مردہ کے اختیار پر تھا کہ وہ جس قدر وارثوں کا دلوانا چاہتا اس کے مطابق وصیت کر جائے۔ شروع اسلام میں والدین اور اقارب کا کوئی حصہ مقرر نہ تھا، مرنے والے پر وصیت واجب تھی، کما قال تعالی کتب علیکم اذا حضر الا بالمعروف۔ اسی طرح مرنے والوں پر اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنا واجب تھا کہ وہ 1 سال تک ان کے مال میں سے کھانے پہننے کا فائدہ اٹھاتی رہیں، اور چونکہ یہ حق عورت کا تھا اس لیے اس کو اختیار تھا کہ چاہے سال بھر شوہر کے گھر میں رہ کر ورثہ سے اپنا حق وصول کرے یا 4 مہینے اور 10 دن پورے کر کے چلی جائے اور اپنا حق چھوڑ جائے۔ عورت کے لیے اپنے اختیار سے چلا جانا جائز تھا، مگر وارثوں کو گھر سے نکالنا جائز نہ تھا۔ غرض یہ کہ اس آیت کی رو سے مرنے والوں پر اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کے نفقہ اور سکنی کی وصیت واجب تھی۔ بعد میں جب آیت میراث نازل ہوئی اور والدین اور اقارب اور بیوی کا حصہ میراث میں مقرر ہو گیا تو بیوی وغیرہ کے لیے وصیت کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آگاہ ہو جاؤ، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ غرض یہ کہ شروع اسلام میں عورت کی عدت 1 سال تھی اور عورت کے لیے کوئی میراث نہ تھی، صرف یہی 1 سال کا نان نفقہ تھا۔ آیت میراث کے نازل ہونے کے بعد نان و نفقہ کی وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا، اور آیت یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ سے جو پہلے گزر چکی ہے 1 سالہ عدت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ آیت اگرچہ تلاوت میں مقدم ہے مگر نزول میں مؤخر ہے، جیسا کہ آیت سیقول السفہاء تلاوت میں مقدم ہے اور آیت قد نری تقلب وجہک فی السماء نزول میں مقدم ہے اور تلاوت میں مؤخر۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ آیت یعنی متاعا الی الحول غیر اخراج محکم ہے، منسوخ نہیں، اصل عدت تو 4 مہینہ اور 10 دن ہی ہے۔
اس عدت کا پورا کرنا واجب ہے اور لازم ہے، اور 1 سال کی عدت کا حکم استحبابی اور اختیاری ہے۔ 4 ماہ اور 10 دن کے بعد عورت کو اختیار ہے کہ چاہے سال بھر پورا کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ اس آیت سے عورت پر 1 سال کی عدت کا واجب ہونا مفہوم نہیں ہوتا، بلکہ شوہروں پر 1 سال کی وصیت کا وجوب مفہوم ہوتا ہے، کیونکہ اس آیت پر تربص کا ذکر نہیں کیا گیا، جیسا کہ آیت عدت میں۔ اس آیت میں تو صرف وصیت کا ذکر ہے، اور شوہروں کو حکم ہے کہ تم مرتے وقت بیویوں کے لیے 1 سال کی وصیت کر جاؤ۔ اب ان کو اختیار ہے کہ چاہے اس وصیت کے موافق 1 سال تک رہیں اور چاہیں تو 4 مہینہ اور 10 دن پورے کر کے چلی جائیں۔ پس مجاہد کے اس قول پر عدت کی 2 میعادیں ہو گئیں، ایک ضرورت اور حتمی جو اقل میعاد ہے یعنی 4 مہینے اور 10 دن، اور دوسری اختیاری میعاد جو زائد اور اکثر ہے یعنی 1 سال۔ لہٰذا اس صورت میں نہ اس آیت کو منسوخ ماننے کی ضرورت ہے اور نہ اس آیت کو 4 اشہر و عشرہ والی آیت سے نزول میں مقدم ماننے کی ضرورت ہے، اور نہ اس آیت کو 4 اشہر و عشرہ والی آیت سے نزول میں مقدم ماننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب 2 آیتوں کو 2 حالتوں پر محمول کر لیا تو تعارض ہی نہ رہا، تو پھر نسخ کی کیا ضرورت رہی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ابتدا اسلام میں عدت 1 سال تھی، جو بعد میں 4 مہینہ اور 10 دن کی آیت سے منسوخ ہوئی، اور احادیث صحیحہ سے بھی یہی ثابت ہے، اور اسی پر تمام علماء اسلام کا اجماع ہے، اور کسی امام اور فقیہ نے مجاہد کی موافقت نہیں کی، اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی سے مجاہد کے موافق منقول نہیں، بلکہ ابن جریج نے مجاہد سے جمہور کے مطابق یہ قول نقل کیا ہے۔ پس الحمدللہ کہ اجماع مکمل ہوا اور خلاف مرتفع ہوا۔ احکام القرآن للامام القرطبی، صفحہ نمبر 227، جلد نمبر 3۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اسی طرح خدا اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔